اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علی یار فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج انتہائی اہم ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی، اور ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کس کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور کب سے اس کی ابتدا ہوئی؟ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی، عریانی جو ہے اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے بازار گرم کرتے ہیں، ایسے رسموں کو فروغ دیتے ہیں، انہیں اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، کس کے نام سے منایا جاتا ہے؟ تو آئیے ہم آج سماعت کرتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا۔ تو 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی، اس کے دور حکومت کے اندر ایک شخص جس کا نام ویلنٹائن تھا، تو اس نے کوئی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اسے جیل کی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں اسے بند کر دیا گیا۔ جیلر جو تھا، جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ جو تھا، اس کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، اس کا وہاں سے کہیں آنا جانا ہوا اور دونوں کی ملاقات ہوئی، تو اس لڑکی کو اس ویلنٹائن نامی شخص سے محبت ہو گئی، اور یہ ویلنٹائن نامی شخص یہ ایک پادری تھا۔ ایسی محبت ہوئی کہ اس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا مذہب اختیار کر لیا، اور روزانہ جب اس سے ملنے جاتی تو سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کے پاس جاتی، اور وہاں وہ گفتگو کرتے۔ اور جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ اس نے تو مزید نافرمانی میں اور اس نے قدم بڑھا دیا ہے، تو اس نے اس کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اور جب اس ویلنٹائن نامی شخص کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی 14 فروری کو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات جو تھے اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے نام اس نے ایک کارڈ لکھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے یہ کارڈ تمہارے لیے۔ تو آخر کار 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی، اور اس کے جو ہم خیال جو تھے، اس کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ جو عشق و محبت والے، جو فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے والے، اب انہوں نے اس دن کو ہر سال 14 فروری کو منانا شروع کر دیا۔ اور یہ رومی بادشاہ جو تھا اس کے دور کے اندر تھا، 3 صدی عیسوی میں، اور یہ جراثیم اس گناہ کے، فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے اس قدر پھیل گئے کہ پھیلتے پھیلتے آج پوری دنیا میں اور بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ دن جو ہے یہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ دن ہمارا دن تو نہیں ہے نا، یہ تہوار مسلمانوں کا تہوار تو نہیں ہے۔ تو اللہ اس کا رسول کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال تو فرماتا ہے کہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلانے والے، ان کے لیے دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تہوار تو بھول چکے ہیں۔ ہمیں یوم جمعہ یاد نہیں رہتا، یوم عید یاد نہیں رہتا، ہمیں شب قدر جو ہے، شب برات جو ہے، اور یہ دن اس طرح 12 ربیع الاول، یہ ایام ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن ہم غیر مسلموں کے تہواروں کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ کس قدر دوغلی پالیسی ہے، کس قدر یہ دوغلا پن ہے، کیسی یہ منافقت ہے۔ ہم نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے احسان کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اور یہاں پر ہم کیا یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو لوگ گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، ہمیں ایسے راستے سے محفوظ رکھنا۔ اب دیکھیں نماز کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا لے، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں سے ہمیں بچا۔ لیکن جب ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں، ہم انہی جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، انہی لوگوں کے ہم راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ کیسی صریح منافقت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس دن سے اس طرح کے اور جتنے بھی غیر مسلموں کے ایام ہیں، جو ان کے تہوار ہیں، یہ مسلمانوں کو منانے کا بالکل جو اس کی اجازت نہیں ہے، شرعاً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اب جس قوم کے ساتھ اب جو دن جو منائے گا، یہ دن جو منائے گا، میں اپنی اسلامی بہنوں سے، اسلامی خواتین سے، اسلامی بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ تہوار ہمارا تہوار نہیں ہے، اور یہ اس دن کے آنے سے پہلے میں یہ ویڈیو آپ کی طرف یہ بھیج رہا ہوں، یہ میں جو ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے، اور ان لوگوں سے مشابہت رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ تو پھر اب اندازہ کریں، یہ دن جو منایا جا رہا ہے، اس پادری جو ویلنٹائن نامی شخص تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا، اب اس کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اسی کے راستے پر چلتے ہوئے اس دن کو منایا جاتا ہے، تو پھر جب اس کے ساتھ اس کی محبت میں دن منایا جا رہا ہے، تو پھر جو اس دن کو منائے گا یہ اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن کھڑا ہوگا، تو جو اس کا حشر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سڑے گا، جلے گا، اور جو اس کے یہ دن منائے گا اس کے ساتھ اس کی محبت میں، تو وہ بھی شخص اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو ناظرین، یہ میری انتہائی ادب سے گزارش ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے مشابہت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور صالحین کا نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں، ان کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صالحین کا، یہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے، اور جن پر رب کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھا خود جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان کیا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ خود جہنم میں جائے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو بھی ساتھ اپنے ساتھ لے کر میں جہنم میں جاؤں۔ تو خدا را اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری مسلمان بہنوں، خدا کا ہم خوف کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور جو اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے جو ڈر جاتا ہے، اب دیکھیں رب نے اس کے لیے کتنے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میری بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا، جو میرے عذاب سے ڈر گیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے یہ سورۃ الرحمن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی بے شمار جو تھی وہ ان کی صفتیں بیان کی ہیں، اور صاف بیان کرتے کرتے وہ جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، آخر میں جا کر رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے آگے جا کر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اے میرے محبوب کے غلاموں، وہ 2 جنتوں کو میں نے تمہیں دینے کا پہلے اعلان کر دیا ہے، اب تمہیں میں 2 جنتیں اس کے علاوہ تمہیں اور عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں کس قدر 4 جنتیں عطا فرما رہا ہے۔ کس کو عطا فرمائے گا؟ جو اللہ کے عذاب سے ڈر جائے گا، جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن چند افراد، کچھ ایسے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو خوبصورت حسن و جمال والی عورت نے، صاحب اقتدار عورت نے گناہ کی طرف اس نے بلایا، اس نے زنا کی طرف بلایا، اور اس نوجوان نے، اس بندے نے یہ کہا نہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے رب کا خوف ہے، میں گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے رب کا خوف دل میں رکھا اور رب کے خوف سے اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے دے گا۔ تو ناظرین آپ خود غور کریں کہ ان کے راستے پر چلنا وہ کون سا راستہ ہے، وہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، اور صالحین کا راستہ اختیار کرنا یہ راستہ وہ ہے جو بندہ سیدھا اس پر چلتے ہوئے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہمیں کھڑا ہونا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو ناظرین میں نے یہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ چونکہ یہ دن جو ہے قریب ہے، آپ تک میں نے یہ جو ہے پیغام پہنچا دیا ہے۔ خدارا آپ اس دن کو نہ منائیں، محفوظ رہیں۔ یہ فحاشی عریانی بے حیائی جو ہے یہ غیر مسلم چاہتے تھے مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے، آج وہ عام ہو گئی ہے، تو ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا اس سے ہم پکی سچی توبہ کریں، اور آئندہ ہم اس دن سے جو ہے بچنے کی توفیق رب سے مانگیں۔ اس دن کو منانا جو ہے اس طرح کے اور جتنے بھی برے وہ جو برائی اور فحاشی عریانی کے دن منائے جاتے ہیں، ہم ان سے بھی جو پہلے ہو چکا اس سے ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دنوں کے منانے سے محفوظ فرمائے اور صالحین کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، میں نے کسی اور کی بات نہیں کی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین جو نئے ساتھی ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یقیناً آپ پر بہترین جو ہے اس معاشرتی دور میں جو برائیاں ہیں ان کو ہم دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جو ہے وہ دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری اس چینل کو آپ جو ہے وہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ شیئر کرنا آگے تک پہنچانا، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے، ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔